حضرات گرامی قدر، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی شاید اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کی تھی، آج بھی۔ جب بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کسی بھی کام، کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں یہ تکمیل تک پہنچے، شرط کیا ہے؟ ایک تو نیت ٹھیک ہو، دوسرا اخلاص تمہارا ہو، اس کے اندر اخلاص شامل ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اخلاص کیا ہے کہ اخلاص یہ ہو کہ نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا جائے اور دنیا کے طمع کو ختم کر کے صرف اور صرف آخرت کو پیش نظر رکھا جائے۔ یعنی کوئی بھی کام آپ کریں، گویا کہ بڑی مثال ہے کہ میں یہ جو درس بھی دے رہا ہوں اس کے اندر اگر لالچ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اگر مقصد کیا ہو خالصتاً آخرت کے اللہ اس کا اجر تو عطا کر دے، تو پھر اللہ رب العالمین آخرت میں تو اس کا اجر دے گا، لازمی دے گا، یقیناً دے گا، کیونکہ اس کی شان نہیں وہ کسی کی محنت کو اور اجر کو ضائع کرے، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے، لازمی عطا کرے گا، مگر دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام محمد احمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے 30 سال کی نمازیں جو میں پہلی صف میں پڑھتا تھا دوبارہ پڑھی، کہ ایک دن کسی عذر کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی اور میں نے دوسری صف میں نماز پڑھی، اس سے مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے مجھے دوسری صف میں دیکھا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ جب لوگ مجھے پہلی صف میں دیکھتے تھے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی تھی، اور یہ بات میرے لیے راحت قلبی کا سبب تھی، لیکن مجھے اس کی خبر نہ تھی۔ اور ایک یہ باریک اور پوشیدہ بات، اس جیسی باتوں سے بہت کم اعمال محفوظ ہوتے ہیں، اور اس بات سے صرف انہی لوگوں کو آگاہی ہو سکتی ہے جنہیں اللہ تعالی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ قیامت کے دن اپنی تمام نیکیوں کو گناہوں کی شکل میں پائیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 24 کے اندر، فرمایا اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور وہ ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئی۔ یعنی یہ حکایت نقل کرتے، فرماتے ایک بزرگ فرماتے میں نے 30 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میں 30 سال پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں دوسری صف میں، اب جب سلام پھیرا لوگوں نے مجھے دوسری صف میں جب دیکھا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو اس وقت جب میں نے خیال کیا کہ جب میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا بڑی قلبی راحت کہ دیکھو میں پہلی صف میں کھڑا ہوں، جی صف اول میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی پہلے مجھے خبر نہیں تھی، مگر جب یہ احساس ہوا کہ وہ نمازیں جو تھی وہ تو میں نے ذات کے لیے پڑھی، وہاں اخلاص اور اللہ کی رضا تو تھی نہیں، تو لہٰذا پھر میں نے جا کے ان نمازوں کو لوٹایا۔ یعنی ہمارے بزرگان دین اس قدر اخلاص کا لحاظ کرتے تھے کہ حالانکہ نماز اللہ کی ہے، مگر کہ اس چیز کا بھی دھیان کرتے تھے کہ جو پہلی صف میں کھڑا ہوں یہ کہیں دکھاوا، ریاکاری، یا مجھے سکون تو نہیں مل رہا لوگ کہیں کہ حضرت صاحب پہلی صف میں نماز پڑھتے اور میں خوشی محسوس کروں۔ نہیں، اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کی توفیق ہے تو یہ بھی سمجھو یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے، مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہے۔ اور اسی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب ان پر بات ظاہر ہوگی، ان کو سمجھ آئے گی، اور وہ جب قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کی یہ کمائی اور یہ نیکیاں تو گناہوں میں بدل چکی ہوں گی، کہ تو نے تو یہ جو نیکیاں کی تھی یہ دکھاوے ریاکاری کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے کی تھی، لہٰذا تمہاری نمود و نمائش ہو گئی، اب لہٰذا بات ختم ہے، اب اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص جیسی دولت عطا فرما دے۔